الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صدق اللہ مولانا عظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاکرین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے موضوع منتخب جنگ آزادی میں علماء اہل سنت کا کردار اور انگریز کا وفادار کون، اس پر روشنی ڈالی جائے. اس سے پیشتر مجاہد جنگ آزادی مفتی کفایت علی کافی علیہ رحمہ کے اس شعر کو اپنے لیے مشعل راہ بنا کر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو پڑھے گا صاحب لولاک پر دل سے درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک پر دل سے درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. تو انہوں نے جو ذہن دیا مجاہد جنگ آزادی مفتی کفایت علی کافی علی رحمۃ الرضوان نے کہ جو دل سے درود پڑھے گا اس کا بدن جہنم کی آگ پر حرام ہو جائے گا کہ جہنم کی آگ جلا نہ سکے گی. تو آئیے اسی عقیدت کے پیش نظر جھوم کر آقا کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. پڑھے باوز بلند صلی اللہ علی نبی المی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلاۃ باقیۃ بقاء ملک اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، ہندوستان کی تاریخ میں جنگ آزادی کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے اور اسی جنگ آزادی کے بنا پر صحیح اور غلط کی پہچان بھی ہوتی ہے. لیکن جو یہ کہا گیا کہ جھوٹ کو اتنا زیادہ عام کر دو کہ لوگ اس کو حق سمجھنے لگے، اسی بنا پر اہل سنت والجماعت کی خاموشی کی بنا پر ہمارے علماء نے کردار بہت نبھایا اور بتایا بھی ہے، لیکن ہمیشہ تذکرہ جلسوں میں نہ کرتے ہوئے عقائد وغیرہ کو اجاگر فرمایا. ورنہ جب ضرورت پڑی ہے ہمارے علماء نے برابر اس تاریخ کو اجاگر بھی فرمایا ہے اور اپنے کردار کو بھی بتایا ہے جب ضرورت پڑی ہے تب، لیکن ہمیشہ نہیں. کیوں ہمیشہ نہیں؟ کیونکہ معلوم ہے ہم حق پہ ہیں. جو آدمی جھوٹا ہے، جس نے انگلی بھی نہیں کٹایا، دوسرے کا لہو اپنے بدن پہ لگایا اور شہیدوں میں نام لکھا رہا ہے، وہ ہمیشہ چرچا کرتا رہتا ہے، ہمیشہ چرچا کرتا رہتا. اڑتا چول کوتوار کو ڈانٹے، خود انگریز کے غلام بن کر ہم کو غلام بتانے کی کوشش کرتے ہیں. ان کی انگریز غلامی پر فخر ہے تو الحمدللہ ہم کو مصطفیٰ کی غلامی پہ فخر ہے. تم نے کہہ دیا عبد المصطفیٰ، یہ شرک ہے نام رکھنا، لیکن عبد الیورپ جو ضرور جائز ہے. غلام یورپ ہونا جائز ہے تمہارے یہاں، انگریز کا غلام ہونا جائز ہوتا ہے، لیکن مصطفیٰ کا غلام ہونا یہ شرک ہو جاتا ہے. ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا. جناب، بہت تاریخ جنگ آزادی کی بہت اہمیت کی حامل ہے. اس میں علماء اہل سنت نے بڑا کردار ادا کیا، جن کے ایک فہرست نوری مشن کی طرف سے واٹس ایپ، ٹیلی گرام اور فیس بک وغیرہ پہ عام کی گئی. زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے چند لوگوں کے نام خالی علماء اہل سنت میں سے بتائیں، اور پھر اس کے بعد جو انگریزوں کے غلام اور وفا شعار تھے ان کی حقیقت بھی کھول کے سامنے رکھے. بس مقصد میرا یہ ہوگا کہ انگریزوں کا جو غلام ہے ان کی غلامی چھوڑ دو اور جو مصطفیٰ کا غلام ہے اس کے در دہلیز پر حاضر آ جاؤ، ان کے بارگاہ میں آ جاؤ، آج ان کی پناہ لے لو. جو غلام تھے وہ غلام رہیں گے اور جو آقا کے غلام ہیں وہ ساری دنیا کے مخدوم رہیں گے.
ساری دنیا کے آقا رہیں گے، مقصد وہی ہے صرف میرا، تو کوئی برا نہ مانے بلکہ حقیقت کو تسلیم کرنے کی کوشش کرے۔ میں آئینہ دکھاؤں گا، اگر کسی کو برا لگے تو سمجھ لے اس کا چہرہ ہی خراب ہے۔ آئینہ حقیقت بتاتا ہے تو تاریخ حقیقت بتاتی ہے، جو حوالے بتاؤں گا اگر بولیں گے تو فٹافٹ نماز کے بعد ان حوالوں کو میں دکھانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ سنیوں کا معاملہ تو یہی ہے، کوئی بھی چیز دعویٰ بلا دلیل نہیں ہے، جو دعویٰ ہوتا ہے پہلے اس پہ دلیل ہوتی ہے، بعد میں دعویٰ ہوتا ہے۔ دنیا دعویٰ کر کے دلیل تلاش کرتی ہے، لیکن اہل سنت والجماعت غلام احمد رضا کا طریقہ یہ ہے کہ دعویٰ جب کرتے ہیں تو دلیل دیکھ کر دعویٰ کرتے ہیں۔ تو دعویٰ جو کرتے ہیں دلیل دیکھ کر کرتے ہیں۔ تو جنگ آزادی میں بہت سارے علماء کا نمایاں کردار رہا، جن اہل سنت والجماعت کے علماء کو کچھ لوگوں نے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی۔ ارے جناب، زعفران جب جائے گا کہیں تو وہ اپنا اثر ضرور چھوڑ جائے گا، اثر ضرور باقی رہتا ہے۔ تو بہت سارے لوگوں نے ملانے کی کوشش کی، جیسے اس میں چند نام آتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمۃ الرضوان کا اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی، اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمۃ الرضوان کو اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی۔ حالانکہ یہ سب جنگ آزادی کے ہراء الدستے میں شامل رہے، اور ان سب کے عقیدے اور نظریات اہل سنت والجماعت کے عقیدے و نظریات تھے، عقائد و نظریات۔ جیسے کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے پچھلے ہفتے میں نے بتایا کہ نکاح سے پہلے جو کلمہ پڑھاتے ہیں اس پہ بڑا لطیف نکتہ فتاوی عزیزیہ میں بیان فرمایا۔ فتاوی عزیزیہ جو پڑھے وہ جانے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بھی میلاد کے حوالے سے ان کی بات آئے گی۔ مفتی شرف الدین رامپوری علیہ رحمۃ الرضوان، شاہ رفیع الدین محدث دہلوی علیہ رحمۃ الرضوان، یہ سب بہت سارے ایسے نام ہیں جنہوں نے جنگ آزادی میں نمایاں کردار نبھایا۔ لیکن جو انگریزوں کے وفادار کے خلاف کھڑے ہوئے ان میں سب سے پہلا نام علامہ فضل خیر آبادی کا آتا ہے۔ چنانچہ ان کی سیرت کے بارے میں آپ ان کے بھی مکتبے میں جا کے تلاش کریں گے تو ان کے فتوی جہاد کے بارے میں مل جائے گا۔ اپنے ساتھ ملانے کی کوشش ہوئی، لیکن صاحب رات کو دن سے نہیں ملایا جا سکتا، دن کو رات سے نہیں ملایا جا سکتا، ویسے ہی حق کو باطل سے نہیں ملایا جا سکتا، اور باطل کو حق سے نہیں ملایا جا سکتا۔ تو انہوں نے ملانے کی بڑی کوشش کی۔ علامہ فضل خیر آبادی نے ان کے شہید صاحب، ان کے سے مراد جو شہید صاحب کے غلام ہیں ان کی طرف اشارہ ہے، اور جو انصاف پسند ہے وہ تو ہمیشہ انصاف پسند ہونے میں حضور کے غلام رہے۔ تو جو انصاف پسند ہے انہیں دعوت فکر ہے، دعوت انصاف ہے، دعوت عدل ہے کہ وہ غور کریں اور ان کی غلامی کو چھوڑ دے جو انگریز کے وفادار رہے۔ علامہ فضل خیر آبادی علیہ رحمۃ الرضوان نے انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے فتوی جہاد دیا تھا، اور کس کی تردید فرمائی؟ آپ بھی خاندان عمر فاروق سے تعلق رکھتے ہیں۔ علامہ فضل خیر آبادی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے سے ہیں، اور جس کا رد کیا تھا وہ شخص بھی ہے خاندان فاروقی سے تھا، لیکن جب خاندان کی بات آئی تو سنت فاروقی پہ عمل کرتے ہوئے علامہ فضل خیر آبادی اس کے خلاف کھڑے ہوئے، کیونکہ ایک موقع وہ آیا جنگ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے خود ان کا ماموں یا کچھ روایتوں میں ہے شام چچا سامنے آیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رشتہ داری کا خیال نہ کیا، اگر خیال کیا تو آقا علیہ السلام کی غلامی کا خیال کیا تھا۔ تو وہی حال ادھر بھی تھا۔ اسماعیل دہلوی نے لکھی کتاب تقویت الایمان، جس کو انگریزوں نے چھپوا کر فوکٹ میں تقسیم کروایا تھا، جس کا رکھنا عین ایمان کچھ لوگوں کے ہاں ہے، اس کو چھپوانے والے انگریز، عین ایمان رکھنا پانا عین ایمان چھپوانے والے انگریز، اور لکھنے والا اسماعیل قتیل جس کو پٹھانوں نے مارا، اور پٹھانوں نے ایسا مارا، اور خدا کی قسم وہاں پٹھانوں نے مارا اور عقائد و نظریات میں پٹھانوں کے آقا نے مارا، امام احمد رضا نے مارا عقائد و نظریات میں۔ علامہ فضل خیر آبادی علیہ رحمۃ الرضوان نے اس کے خلاف جو ہے فتویٰ دیا تھا تقویت الایمان کی تردید میں۔ کئی آپ نے مناظرے بھی اس سے کیے۔ جامع مسجد دلی کی جامع مسجد بڑی مشہور و معروف ہے، تو دلی کی جامع مسجد میں گھیر کر 3 بار مناظرہ کیا ہے۔ کتنے بار مناظرہ کیا؟
اسماعیل قتیل اس وقت بھی ہارا تھا، آج اس کے غلام بھی علامہ فضل خیل آبادی کے غلام سے ہارتے ہیں، اور اگر دم ہے جیتنے کی تو جب چاہے رضا کا غلام حاضر ہے، یہ رضا کا غلام حاضر ہے۔ تو تین مرتبہ گھیر کر مناظرہ کیا تھا، اور جب نہیں مانا تب انہوں نے کتاب تحقیق الفتویٰ فی ابطال التغوا تحریر فرمائی، اور تحریر فرمانے کے بعد اسماعیل دہلوی کے بارے میں لکھا تھا کہ یہ اسماعیل دہلوی کیا ہے؟ اسلام سے باہر ہے۔ تو سب سے پہلے علامہ فضل خیر آبادی علیہ رحمت و رضوان، جنہوں نے جنگ آزادی میں سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ دیا تھا، انہوں نے بتایا ہمارے عقائد و نظریات سے ہٹ گیا اسماعیل۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جنگ آزادی میں جنہوں نے سب سے پہلے فتویٰ دیا تھا وہ تو قائد اہل سنت تھے، وہ تو انہی عقائد و نظریات کے حامل تھے جن کا پیغام اور جن کا پرچار امام احمد رضا علیہ رحمت و رضوان نے کیا ہے۔ شفاعت کے حوالے سے رد فرمایا، چونکہ اس نے شفاعت کا انکار کیا ہے، اور پھوکٹ میں 3 قسمیں بتا دی۔ اگر میں پوچھ بیٹھوں اسماعیل قتیل کے غلاموں سے کہ تم لوگوں نے تمہارے آقا جو آقا ناریہ ہے، اس آقا ناریہ جہنمیہ نے اپنی کتاب تقویۃ الایمان میں وسیلے کی 3 قسمیں کی ہیں، یہ بتاؤ کون سی کتاب کا حوالہ دیا ہے؟ بہت حوالے مانگتے ہو، تمہارا آقا کہاں سے لے کے آ گیا حوالہ؟ جب آقا علیہ السلام کی گستاخی کی باری آئی تو حوالہ نہیں پا، حوالہ مانگنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، اور جب وفاداری ثابت کرنے کی ضرورت پڑی تو ہم غلاموں سے حوالہ مانگتے ہو، ہم غلاموں سے حوالہ مانگتے ہو۔ تو جامع مسجد میں گھیر کر مناظرہ کیا، تحقیق الفتویٰ اس کے رد میں لکھا، اور جب اس نے لکھا تھا امکان نظیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بہت سارے لوگ ہیں معاذ اللہ، تو امتناع نظیر اس کے رد میں کتاب لکھی، اور ان کتابوں سے واضح فرما دیا کہ جنگ آزادی میں جن لوگوں کا کردار تھا وہ اہل سنت والجماعت رہے ہیں، ہے نا؟ اور آگے بڑے ابھی بتائیں گے ان کی کتابوں کے حوالے سے کہ کتنے وظیفے لے کے بکے ہوئے تھے۔ یہ کتاب بھی لایا میں کچھ، اور کچھ کتاب بولیں گے، نماز کے بعد لیپ ٹاپ وغیرہ کھول کے دنا دن دکھائیں گے، درود پاک پڑھا کے گفتگو بڑھائی جائے، صلی اللہ علیہ نبی کی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوسرا نام آتا ہے مفتی عنایت احمد کاکوروی علیہ رحمت رضوان کا، جنہوں نے انگریزوں کے خلاف مورچہ سنبھالا، مقابلہ کیا، جہاد کرتے رہے، تو انگریزوں نے آپ کو گرفتار کیا تھا، اور گرفتار کرنے کے بعد کالا پانی کی سزا دی، جزیرہ انڈمان بھیجا، جزیرہ انڈمان گئے، تشریف لے گئے، تو وہاں جانے کے بعد آپ نے بہت سارا دین کا کام کیا، کئی کتابیں وہاں پر تحریر فرمائی، ان میں سے ایک کتاب وہ ہے جس کو تواریخ حبیب الہ کہا جاتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کے مدارس میں ابتدائی جماعت میں کتاب کو پڑھایا جاتا ہے سیرت کے عنوان سے۔ تو مفتی عنایت احمد کاکوروی علیہ رحمت رضوان نے تواریخ حبیب الہ وہاں پہ لکھی، جزیرہ انڈمان کالا پانی کی سزا جہاں پہ دی گئی، وہاں پر جا کے آپ نے لکھی۔ تو اندازہ لگائے مفتی عنایت احمد کاکوروی علیہ رحمت رضوان، جن کو کالا پانی کی سزا ہوئی، مجاہد جنگ آزادی، لیکن ان کے عقائد و نظریات کیا تھے، کن سوچ کے حامل تھے؟ تو انہوں نے اپنی کتاب تواریخ حبیب الہ صفحہ 31 کے اندر لکھا، ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ فرماتے اللہ جل شانہ سے آپ کو ایسا قرب حاصل ہوا کبھی کسی نبی کو حاصل نہ ہوا، اور نہ کوئی فرشتے کو یہ قرب حاصل ہوا، نہ کوئی فرشتہ اس قرب کو پہنچ سکا۔ اللہ تعالیٰ نے آج سے کلام فرمایا اور آپ کو اپنا دیدار مبارک دکھلایا۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ مفتی عنایت احمد، تھوڑا نام تھوڑا زور سے بول، مفتی عنایت احمد کاکوروی علیہ رحمت رضوان کا کیا عقیدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار مبارک دکھایا۔ تو یہی سے معلوم یہ ہو گیا جو مجاہدین جنگ آزادی ہے ان کا عقیدہ یہ رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ کو دیکھا، یہی تو بریلی کا تاجدار کہتا ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ جو ذہن مجاہد جنگ آزادی کا تھا وہی دوسرے مجاہد جنگ آزادی امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کا بھی رہا، وہ بھی مجاہد جنگ آزادی ہے، جن کو یہاں یہ فیس چلائے تھے واٹس ایپ پہ لوگ،
जबरदस्ती हवा बेसरोपा की बात। अंग्रेजों का एजेंट कौन था? औलाद का नाम लिखे। अरे बाबा दावा तो कर दिए, अगर माँ ने दूध पिलाया तो हवाला तो दिखा दो। लेकिन हम लोग दावा कर रहे हैं, हवाला भी दिखाएंगे। अभी एक बार झूम कर दुरूद पाक पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो अल्लामा मुफ्ती इनायत अहमद काकौरवी अलैहि रहमतुल रिज़वान का अकीदा यही रहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात अल्लाह को देखा। यही अकीदा तमाम लोगों का था और इस पर तो एक रिसाला भी मेरा मौजूद। तो मालूम यह हुआ ये बात की पैदावार ये जाकर के कहने लगे कि हुज़ूर ने अल्लाह को नहीं देखा। अरे कहां से ये अंधे देखेंगे दीदा कोर को, क्या है नजर क्या देखे। अरे दीवाने तो जब आंख बंद करते हैं तो हुजूर का दीदार करते हैं, दीवाने आंख बंद करते हैं तो खुदा का दीदार करते हैं और ये खोल कर भी कुछ नहीं देख पाते। आगे इरशाद फरमाते मीलाद के हवाले से खाना पकाएंगे तो इनका जनाजा निकलता है। बोले 11वीं का खाना क्या फजूल खर्ची कर रहे। अरे बाबा ये फजूल खर्ची है तो तेरी लड़की की शादी होती है, तू क्यों खाना कर रहा है? क्या आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत फातिमा के निकाह में खाना किया था? क्या आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत रुक़ैया के निकाह में खाना किया था? क्या आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत उम्मे कुलसूम के निकाह में खाना किया था? क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी ज़ैनब के निकाह में खाना किया था? अरे नहीं किया तो तू क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है? लेकिन सुन्नी से पूछेगा तो बजस्ता सुन्नी कहेगा हम तो इसलिए करते, हुजूर ने नहीं किया, लेकिन हम मेहमानों को बुलाए हैं और मेहमान आया है और मेहमान जब घर आ जाए तो उसको खिला देना ये हुजूर की सुन्नत है। हम तो सुन्नत बता देंगे जनाब, लेकिन तुम्हारे यहाँ सरी हदीस चाहिए। तुमको तो सरी हदीस और एक तोड़ मरोड़ होता है, समझे कुछ? तोड़ मरोड़ होता है, वो खाना कहां से आया? तोड़ मरोड़ समझे कि नहीं आप? जीद समझ लें आप। तोरफुल अशिया बि अज़दादिहा, तोड़ मरोड़ होता है, उसमें भी खाना होता है। वो कौन सी हदीस से आया? आज लेके आ गए। सुन्नी ने अगर खाली नियाज के लिए खाना पकाया, बोले लो। अरे नियाज हम क्यों करते हैं उस पर तो पूरा बयान है, इंशाल्लाह कभी बताएंगे। लेकिन मीलाद के मौके पर सुन्नी हजरात खाना कब से पका रहे हैं? तुम आज से मना कर रहे हो। अरे सुन्नी हजरात तो इमाम शाफई के दौर से पका रहे हैं। नेमतुल कुबरा के अंदर इमाम शाफई का कौल नकल किया गया है। तो सुने मुफ्ती इनायत अहमद काकौरवी अलैहि रहमतुल रिज़वान क्या फरमाते हैं? तवारीख़ हबीब इलाह सफ़ा 14 के अंदर फरमाते हैं कि हरमैन शरीफैन समझते हैं? मक्का और बोले मदीना में जो होता है मक्के में जो होता है वही सही है। तो बाबा पहले क्या होता था? सुन तो लो। हरमैन शरीफैन और अक्सर बिलाद इस्लाम में आदत ये कि माह रबीउल अव्वल में महफिले मीलाद शरीफ करते हैं और मुसलमानों को जमा करके जिक्र मौलूद शरीफ करते हैं और कसरत दुरूद की करते हैं। मुसलमानों को जमा करते हैं और जिक्र क्या करते हैं? जिक्र मौलूद शरीफ करते हैं, आका की विलादत का चर्चा करते हैं और कसरत दुरूद की करते हैं, खूब दुरूद पढ़ते हैं। खूब दुरूद पढ़ते बतौर दावत खाना या शीरीनी तकसीम करते हैं। बतौर दावत क्या? खाना या शीरीनी तकसीम करते हैं। सो ये अम्र मूजिब बरकत आजीमा है और सबब है इज़्दियाद मोहब्बत का साथ जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो यहाँ पे चंद बातें मुफ्ती इनायत अहमद काकौरवी अलैहि रहमतुल रिज़वान ने बताई। पहली बात तो ये बता दी कि मेरा खुद का नजरिया ये है और हरमैन शरीफैन अक्सर बिलाद इस्लाम का नजरिया ये था। जिक्र मौलूद शरीफ करते हैं और जिक्र मौलूद शरीफ के बाद खाना भी तकसीम करते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं। मालूम ये हुआ हरम में ऐसा होता था, हरम काबा में भी, हरम मदीना में भी। और जंग आज़ादी से पहले मुफ्ती इनायत अहमद काकौरवी ने बताया कि जंग आज़ादी से पहले यही नजरिया था। तो जंग आज़ादी के बाद इससे जो रोक रहा है वही तो अंग्रेजों का वफादार है। जिसने नहीं रोका वो आका अलैहिस्सलाम का गुलामी कर रहा है। तो उसके बाद क्या कहा? मूजिबे बरकत अजीमा है, खूब बरकतों का मूजिब है, इससे खूब बरकतें मिलती हैं। और आगे शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के बारे में लिखते हैं कई तवारीख़ हबीब इलाह सफ़ा 14 पढ़े इस किताब को, उर्दू में बड़ी शानदार किताब है। सीरत के ऊपर बहुत सारी किताबें मिलेंगी लेकिन ऐसी किताब नहीं मिलेगी।
کیونکہ ایسی کتاب جنگ آزادی کے درمیان فرق پیدا کرتی ہے کہ کون انگریز کا دوست ہے کون دشمن ہے، یہ کتاب واضح کر دے گی۔ تو اسی کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت الرضوان کے حوالے سے لکھا، فرماتے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے فیوز الحرمین میں لکھا ہے کہ میں حاضر ہوا اس محفل میں جو مکہ معظمہ میں مکان مولود شریف میں تھی 12ویں ربیع الاول کو۔ کب حاضر ہوا؟ زور سے بول دو، کب؟ پہلے 12 کا اہتمام برابر ہوتا رہا، لیکن یہ جو 12 کا وفادار تھا وہ 12 ہی مناتا ہے، اور جو انگریز کا وفادار ہے وہ 12 کی آج مخالفت کر رہا ہے۔ 12ویں شریف کو حاضر ہوا، 12 ربیع الاول شریف کو، اور ذکر ولادت شریف اور خوارق عادات وقت ولادت کا پڑھا جاتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک بارگی کچھ انوار اس محفل سے بلند ہوئے، کچھ انوار مطلب روشنیاں بلند ہوئیں۔ میں نے ان انوار میں تأمل کیا تو مجھے معلوم ہوا وہ انوار تھے ملائکہ کے جو ایسی محافل متبرکہ میں حاضر ہوا کرتے ہیں، اور بھی انوار تھے رحمت الہی کے۔ ذکر مولود کے وقت شاہ ولی اللہ کو انوار دکھ گئے، شاہ ولی اللہ کو انوار دکھے، اور جو شاہ ولی اللہ کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو نہ دکھا، اور جو شاہ ولی اللہ کو حقیقت میں مانتا ہے ان کو آج بھی نظر آتا ہے، آج بھی دکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محفل میں بڑے ادب سے بیٹھتے ہیں۔ ان کو دیکھنا سنیوں کی محفل میں پروگرام خراب کرنے کے لیے ان کے بچے کچے برابر ٹہلتے رہیں گے، ماحول خراب کرنے کے لیے۔ خود کا میرا تجربہ ہے، آپ بھی دیکھ لینا، اور اگر کوئی سنی بچہ چلا جائے تو بولیں گے فتنہ پھیلا رہا ہے۔ صلی اللہ علیہ نبی المی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب ایک اور نام آتا ہے مفتی کفایت علی کافی علیہ رحمہ کا۔ میں نے بتایا نا پوری فہرست جو ہے نوری مشن نے واٹس ایپ، ٹیلی گرام اور فیس بک پہ دوڑائی، اگر مانگے گی تو دکھا دوں، کافی علماء کا تذکرہ کیا ان لوگوں نے۔ تو مفتی کفایت علی کافی کا تذکرہ کیوں کر رہا ہوں؟ ابھی ریلیشن مجھے دکھانا ان کا اور اعلیٰ حضرت کا تعلق کیا تھا، تعلق کیا تھا، اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ ان کا مخالف کون تھا۔ مفتی کفایت علی کافی علی رحمت الرضوان نے، ان کا قصیدہ تو بڑا مشہور و معروف ہے، اور انہوں نے جو ذہن دیا بڑا اچھا ذہن دیا، اور میں تو کہتا ہوں ایک ولی کی غیب دانی ہے، یہ ایک ولی کی غیب دانی، کیونکہ آخری شعر میں کیا کہا؟ سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک، سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ آپ تو تختے دار پہ چڑھ گئے، دنیا کی نظروں میں شہید ہو گئے، ورنہ حقیقت میں زندہ ہو گئے۔ آپ کی نظروں نے دیکھ لیا سب فنا ہو جائیں گے، لیکن میری نعت کا چرچا برابر ہوتا رہے گا۔ یہی تو ہو رہا ہے، نعت کا چرچا برابر ہو رہا ہے۔ اب ان کا کنیکشن اعلیٰ حضرت سے کیا ہے؟ تو پروفیسر مسعود ماہر رضویہ صاحب نے گناہ بے گناہی صفحہ 5 کے اندر بڑے چھوٹے انداز میں لکھا ہے ایک شعر کہ انہوں نے اعلیٰ علی رحمت الرضوان کے بارے میں کہا تھا۔ کس نے؟ مفتی کفایت علی کافی نے لکھا اعلیٰ علی رحمت الرضوان کے بارے میں کیا کہا معلوم؟ مہکا ہے میرے بوئے دہن سے عالم، بوئے دہن سے دنیا کیا ہے؟ مہک گئی، یا نغمہ شیریں نہیں تلخی سے باہم، یعنی بڑی میٹھی بات ہے، تلخی سے ملی ملی نہیں ہے۔ میں جو بات کر رہا ہوں بڑی میٹھی بات ہے، کڑواہٹ سے ملی نہیں ہے۔ کیا؟ کافی سلطان نعت گویا ہے رضا، کافی سلطان نعت گویا ہے رضا، انشاءاللہ میں وزیر اعظم۔ تو کیا کہا انہوں نے؟ نعت گوئی کے سلطان امام احمد رضا خان ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے وزیر بنائے گا، مجھے وزیر بنائے گا۔ بتاؤ، مجاہد جنگ آزادی کہتے ہیں وہ سلطان ہیں نعت گوئی کے، جو انگریزوں کے خلاف کھڑے ہوئے وہ اعلیٰ حضرت کو سلطان مانگتے ہیں، لیکن جو مفتی کفایت علی کافی کے خلاف کھڑا ہوا، جنگ کرتا رہا، وہ اعلیٰ علی رحمت الرضوان کو آج بھی انگریز کا ایجنٹ معاذ اللہ کہتا ہے۔ تو اگر کہتا ہے تو اس میں کیا؟ اس ٹائم پہ بھی باغی کہتے تھے جو جنگ آزادی میں لڑ رہے تھے، ان کو کیا کہتے تھے؟ یہ لوگ کیا کہتے تھے؟ باغی، فسادی، یہ کہتے تھے۔ آج کہہ دیا تو کون سی نئی بات ہے؟ ان کا تو پرانا وتیرہ ہے، حقیقت کو چھپاؤ، جھوٹ کو پھیلاؤ۔ اب آئیے ذرا ان کی
वफादारी बताते हैं अंग्रेजों से कैसे है। दुरूद पाक पढ़े, किताब से पढ़ के सुनाओ फिर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और याद रखें, मालेगांव अपने शहीदों की यादगार है कि नहीं याद? तो शहीदों की यादगार वो किसके नाम पे? शोहदाए जंग आज़ादी के नाम पे है ना। वो कौन थे? उनके अकायद और नजरियात क्या थे मालूम है? ये है, अभी इसमें भी बताऊंगा मैं। उनके अकायद और नजरियात क्या थे? अल्हम्दुलिल्लाह उनमें अक्सर व बेशतर जिनके बारे में तहकीक हुई सब सहीहुल अकीदा सुन्नी रहे। जिनके बारे में तहकीक हुई अक्सर उनमें सहीहुल अकीदा क्या रहे? सुन्नी रहे। बाकी के बारे में जो मिल ना सका, तहकीक करेंगे तो इंशाअल्लाह उनके बारे में कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और यहाँ तो लोग जो है जामा मस्जिद भी बनाते हैं तो अंग्रेजों की दी हुई जमीन पे बनाते हैं। जामा मस्जिद भी बनाते हैं तो किसकी दी हुई जमीन पे बनाते हैं? अंग्रेजों की दी हुई जमीन पे बनाते हैं। ये किताब के अंदर सब लिखा हुआ है। अंग्रेजों ने किताब दी, उसके बाद वो मस्जिद बनी है। कुछ मस्जिदें जो जामा मस्जिद के नाम से मशहूर मारूफ, बड़ी मशहूर है और लोग बहुत दूर दूर से जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। आप सुने, ये किताब का नाम तो देख रहे हो ना, कहा सुन्नी हो सकता है छपवा दे। हमारे पास अपनी किताब छपवाने के पैसा नहीं होते, तुम्हारी कहाँ छपवाएंगे यार? सही है कि नहीं? हम अपने इमाम मुअज्जिन और क्या कहते हैं मुदर्रिस को तो सही से पेश नहीं कर पाते, तुम्हारी कहाँ से छपवाएंगे हैं? देखिए किताब एकदम साफ साफ दिख रहा होगा ना, तज़किरतुर रशीद। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि इन अंग्रेजों के वफादार गुलामों की पैरवी छोड़ दो और बरेली के ताजदार से कहो मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। और बरेली का ताजदार फिर तुमको बताएगा, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। वहां मानेगा तो क्या होगा, कयामत में नहीं मानेंगे। बरेली का ताजदार वहां पहुंचा देगा। तो मेरा मकसद यही है कि छोड़ दो इन गुलामों को। जो अंग्रेज का गुलाम है वो दुनिया में रह जाएगा, लेकिन जो मोहम्मद का गुलाम होता है, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। आ जाओ गुलाम बन जाओ। तो किताब तज़किरतुर रशीद, लिखने वाला जानते क्या है? हजरत अलहाज मौलाना मोहम्मद आशिक इलाही साहेब मेरठी। आगे नहीं पढ़ूंगा मैं, वो दुआया कलमा है ना। अब कहां से छपी है? नाशिर। एकदम साफ साफ दिख रहा है ना आप लोगों को? ना दिख रहा हो तो बाद में देख लेना, किताब नहीं चली जाएगी हमारे पास। हम लोग तो वो है कि जो करते हैं तो दिखाते भी हैं। ये आईना है, क्या है ये? आईना है। आईना देखे अगर किसी को बुरा लगे तो समझ ले चेहरा मनहूस है। चेहरा क्या है? मनहूस है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो अगर आईना देखते हैं तो उस आईना में भी रजा का जलवा नजर आता है, उस आईने में भी आशिक रसूल का जलवा नजर आता है। देखिए नाशिर मकतबतुश शेख मोहल्ला मुफ्ती सहारनपुर यूपी, यही है ना। अब ये मत कहना कि यार इन्होंने अपनी तरफ से छपवाया है, ठीक है। अब इस किताब का मैं खोलता हूं। पहले सफा, पहला हिस्सा, दो हिस्सों में है तज़किरतुर रशीद। पहला हिस्सा सफा 73, डायरा कितने हिस्सा? सफा 73। इसके अंदर क्या है? डायरा किन्हीं की जबान ही सुनाता हूं साहब, देख लीजिए। है ये पूरी बात, ये है, मैं पढ़ता हूं। इसमें यह लिखा है इल्जाम बगावत और इसकी कैफियत, यानी अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का इल्जाम लगा। किसके ऊपर? अभी सब समझ में आ जाएगा। शेख रब्बानी का है कि रब्बानी, शेख फानी कहते तो सही था। तो इन्होंने क्या लिखा? शुरू 1276 हिजरी नबवी 1859 ईस्वी वो साल था जिसमें हज़रत इमाम रब्बानी कुद्दिसा सिर्रुहु पर अपने सरकार से बागी होने का इल्जाम लगाया गया और मुफसिदों में शरीक रहने की तोहमत बांधी गई। किसमें? कुछ समझे आप? क्या इल्जाम लगाया गया? अपनी सरकार से बागी होने। उस टाइम पे कौन सी सरकार थी? अरे जोर से बोलो ना यार, कौन सरकार थी? इनको तो अंग्रेज भी सरकार नजर आए, मेरे मुफ्ती आजम को खाली एक ही सरकार नजर आए। फरमाते सरकार तो सिर्फ मदीने की है, बस आका अलैहिस्सलाम सरकार है बस। और मेरे आला हजरत को तो हुजूर की औलाद भी जो है सरकार नजर आते हैं। कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों की। और इनको अपनी अंग्रेज सरकार नजर आई, समझ रहे ना। तो अपनी सरकार से बागी होने का इल्जाम लगा। ऐसे पढ़ू
جی، اور مفسدوں میں شریک رہنے کی تہمت باندھی گئی. مفسد کس کو کہا گیا؟ فسادی کس کو کہا گیا؟ جنگ آزادی کرنے والوں کو، مجاہدین جنگ آزادی کو کیا کہا گیا؟ مفسدوں کے ساتھ شریک رہنے کی تہمت باندھی گئی. اس وحشت ناک قصے کا بقدر تذکرہ آگے ہے. اب آگے کیا کہے بتاتا ہوں میں. تو تہمت لگی، حقیقت سے کچھ واسطہ نہیں رہا. دیکھیں یہ جیل صاحب گئے تھے، پٹائی لگی ہے وہاں پہ جیل میں. تو جب جیل میں پٹائی لگی نا، وہاں پوچھا گیا سب. تو یہ جیل میں جب پٹائی لگ رہی تھی نا، تو اسی پٹائی کی وجہ سے کیا کہہ رہے تھے معلوم؟ یہ ان کے غلام کہتے کہ وہ مجاہد جنگ آزادی ہیں. ارے جیل میں گیا، جیل میں جانے کے بعد وہاں پہ انگریزی گورنر اور کیا کہتے سپاہیوں نے پوچھا تو اس نے برات کا اعلان کر دیا. جب اس نے برات کا اعلان کر دیا تو ہم کون ہوتے ہیں ان کو مجاہد جنگ آزادی کہنے والے؟ وہ تو کہتے میرا کوئی حصہ ہی نہیں. وہ کہہ رہا میرا حصہ نہیں، لیکن یہ کہہ رہا کہ نہیں ان کا حصہ ہے. تو ان پہ تو یہ تہمت باندھ رہا ہے، بلا وجہ ان کو مجاہد جنگ آزادی کہہ رہا ہے. سنیں پہلا حصہ صفحہ 85 کے اندر خود جناب نے ایک دم صاف صاف لکھا کہ جب پٹائی چلنے لگی تو اس میں کیا کیا کہہ رہے تھے. سنیں دیکھیے آگے کیا ہے معلوم. یہ رشید احمد صاحب جب پکڑ کے لے گئے، اب سمجھ میں آیا نا کون نام ہے؟ کون نام؟ رشید کا معنی ہوتا ہے بڑا ٹھیک ٹھاک معاملہ، لیکن سلب ماخذ تھا یار بالکل. وما امر کیا ہے فرعون برشید. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرعون کا معاملہ اچھا نہ تھا، یہ بھی کوئی فرعون سے کم نہیں تھا. فرعون سے کم نہیں تھا بلکہ فرعون وقت تھا. تبھی تو مسلمانوں کو مفسد کہا جا رہا. جب جیل میں اس کو لے جایا گیا، صفحہ 85 تذکرۃ الرشید پہلا حصہ، اس سے سوال ہوا. اور جب اس سے سوال ہوا تو کہا گیا تم نے مفسدوں کا ساتھ دیا اور فساد کیا. آپ جواب دیتے ہیں ہمارا کام فساد کا کام نہیں ہے. کیا ہے؟ انگریزی سپاہی کیا پوچھ رہے ہیں؟ تم نے مفسدوں کا ساتھ دیا، فساد کیا. تو رشید صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارا کام فساد کا نہیں، اللہ ہم مفسدوں کے ساتھ ہیں. لیو جو جنگ آزادی کر رہے تھے، مجاہد جنگ آزادی تھے، ان کے ساتھ یہ خود اعتراف کر رہے ہیں ہمارا کام ان کے ساتھ رہ کے فساد کرنا نہیں، ان کے ساتھ رہ کے جہاد کرنا نہیں. صاحب وہ تو اقرار کر رہا ہے. نہیں کیا کر رہا ہے؟ جب اس نے اقرار کر لیا تب اس کو مجاہد جنگ آزادی کہنا جھوٹ ہے کہ نہیں؟ وہ خود بول رہا ہے میں نہیں تھا بابا. جب نہیں تھا تو تم کیوں کہہ رہے تھا؟ اور آگے سنیں. اس کے بعد پھر دریافت ہوتا ہے کہ تم نے سرکار کے مقابلے میں ہتھیار اٹھائے. انگریز کے مقابلے میں کیا ہے؟ ہتھیار اٹھائے. تو اپنی تسبیح کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں ہمارا ہتھیار تو یہ ہے. آج بھی وہی ہے، زبان میں کچھ ہے پیچھے کچھ ہے. تسبیح میں مان لے کیا چلتا ہے. اور اگر ہم پڑھ لیں تو بولے دکھاوا کر رہے ہیں، بولے ربیع الاول میں دکھاوا کرتے ہیں. ارے جناب ہم دکھاوا نہیں کرتے، ہم تو تم کو رغبت دلاتے ہیں. رغبت دلاتے ہیں کہ آ جاؤ یہ کام آئے گا. ایک بہت پیاری ایک روایت پڑھنے میں آئی اور اس سلسلے میں کئی علماء سے تحقیق بھی ماشاءاللہ بزرگوں سے بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ریاکاری کے کام منہ پہ مار دے گا. صحیح ہے کہ نہیں؟ حدیث میں بھی ہے. لیکن ایک کام ہے اگر دکھاوے سے بھی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے. کہا وہ کون سا کام؟ کہا آقا پہ درود و سلام پڑھنا. تو ہم مائک سے اگر دکھاوا کرتے ہیں تو وہ قبول ہے، لیکن تمہاری تسبیح دکھاوے والی قبول نہیں ہے. فائنل ہے یہ. تو پوچھا تمہارا ہتھیار؟ کہا ہمارا ہتھیار تو یہی ہے. کبھی حاکم دھمکاتا ہم تم کو پوری سزا دیں گے تو آپ فرماتے کیا مذائقہ ہے مگر تحقیق کر کے. یعنی سزا دیتے ہو تو کوئی مذائقہ نہیں ہے مگر تحقیق تو کر لو میں ہوں کہ نہیں. تحقیق تو کر لو ہوں کہ نہیں. اس کے بعد ایک مرتبہ حاکم نے پوچھا کہ تمہارا پیشہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کچھ بھی نہیں مگر زمینداری، مانی خالی زمینداری. غرض حاکم نے ہر چند تحقیق کیا اور تجسس و تفتیش میں پوری کوشش صرف کر دی مگر کچھ ثابت نہ ہوا اور ہر بات کا معقول جواب پایا. آخر بری کیے گئے اور فیصلہ سنایا گیا کہ رشید احمد رہا کیے گئے.
اب بتاؤ، انگریزوں نے بھی تحقیق کر کے بتا دیا تھا کہ یہ جنگ آزادی میں اس کا حصہ نہیں ہے. انگریزوں نے بھی بتا دیا نہیں ہے، یہ میرا غلام ہے، یہ میرے خلاف نہیں ہے، رہا کر دیا ہم نے. انگریزوں نے تحقیق کر لی، لیکن یہ انگریزی اولاد کی میں تحقیق کر رہی ہے. ان کو تحقیق کرنے کی ضرورت ہے. اور اس نے خود کہہ دیا میں نہیں ہوں بابا. جب اس نے تسلیم کر لیا تو کیوں ثابت کرنے کے چکر میں لگے ہو کہ وہ مجاہد جنگ آزادی ہے؟ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور یاد رکھ کے مائک سے بھی بول رہا ہوں، کتاب جب چاہیں گے تب آئیں گے، اینی ٹائم دکھانے کے لیے تیار ہوں. کبھی کبھی بول دیا کرو زور سے، ہاں ایسے کبھی کبھی بولنا چاہیے. اور سنو، اس میں انہوں نے کس سے مقابلہ کیا ہے معلوم؟ انگریز سے تو نہیں کیا ہے. انگریز سے کرتے بھی کیسے؟ ہمت ہوتی. آقا کے خلاف غلام نہیں جا سکتا، ان کی سرکار ہے وہ، ان کے خلاف کیسے جائیں گے؟ اگر خلاف جائیں گے تو مجاہد جنگ آزادی کے خلاف. سنے یہی تذکرۃ الرشید پہلا حصہ صفحہ 74 اور 75 کے اندر خود عاشق الہی میرٹھی لکھتا ہے، کہتا ہے کہ ایک مرتبہ ایسا بھی اتفاق ہوا، حضرت امام ربانی اپنے رفیق جانی مولانا قاسم العلوم اور طبیب روحانی اعلی حضرت حاجی صاحب، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو لوگ کیا کہتے تھے؟ اعلی حضرت حاجی صاحب. تمہارے اعلی حضرت کو تم اعلی حضرت کہو تو برا نہیں لگتا؟ ارے ہمارے اعلی حضرت کو اگر تم اعلی حضرت نہیں کہو گے تو وارث پاک کو برا لگے گا، ولی کو برا لگے گا. اور جو ولی کا دشمن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے جنگ مول لیتا ہے میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ جنگ کا اعلان ہمیشہ رائن کے خلاف. دیکھیں طبیب روحانی اعلی حضرت حاجی صاحب اور نیز حافظ ضامن صاحب ہمراہ تھے کہ بندوقچیوں سے مقابلہ ہو گئے. بندوقچیاں سمجھتے ہو؟ جو جنگ آزادی میں بندوق لے کے چل رہے تھے مجاہد جنگ آزادی، ان سے مقابلہ ہو گیا. یہ نبرد آزما دلیر جتھا اپنی سرکار کے مخالف. جملے کیا سن رہے ہیں؟ یہ نبرد آزما دلیر جتھا اپنی سرکار کے مخالف باغیوں کے سامنے بھاگنے سے یہ ہٹ جانے والا نہ تھا. کچھ سمجھ میں آیا؟ اپنی سرکار کے مخالف باغی گورنمنٹ انگریز، اس کے مخالف باغی کون ہے؟ مجاہد جنگ آزادی ہے نا. ان کے سامنے سے ہٹنے والا نہیں ہے، بھاگنے والا نہیں ہے یہ جتھا. اب سمجھ میں آیا کس کے خلاف جنگ کیے لوگ؟ کچھ سمجھ میں آیا؟ ارے بابا مجاہد جنگ آزادی نہیں ہے. اگر مجاہد جنگ آزادی ہوتے تو ان مجاہدین سے کاہے جنگ کرتے؟ انگریز کے خلاف کھڑے ہوتے. لیکن کہتا ہے خود کہ نبرد آزما دلیر جتا اپنے سرکار کے مخالف باغیوں کے سامنے سے بھاگنے یا ہٹ جانے والا نہ تھا. اس لیے اٹل پہاڑ کی طرح جم کر ڈٹ گیا اور سرکار پر جانثاری کے لیے تیار ہو گیا. اللہ اللہ، کس پر جانثاری کے لیے؟ سرکار پہ جانثاری کے لیے. اور اگر غلام آقا کے نام پہ اگر کچھ نہیں خالی کچھ پیسہ قربان کرتے ہیں تو بولے فضول خرچی ہے. ارے تم تو جان قربان کر رہے ہو انگریز کے نام پہ، یہ کیا ہے؟ ہم تو خالی مال قربان کرتے ہیں، تو تم جان مانگو تو جان دیں گے، تم مال مانگو تو مال دیں گے. کبھی ہم سے گوارا نہ ہوگا کہ محمد کا جاہو جلال دے دے. کبھی نہیں دے سکتے بابا، سب دینے کے لیے تیار ہے. آقا علیہ السلام کے نام پہ ہم قربان کریں تو فضول خرچی کا فتویٰ، اور تم انگریز کے نام پہ پوری جان دینے کے لیے تیار ہو. تو جانثاری کے لیے تیار ہو گئے. اللہ رے شجاعت و جمع مردی کہ جس ہولناک منظر سے شیر کا پتا پانی بن جائے اللہ، اور بہادر سے بہادر کا زہرہ آب ہو جائے. وہاں چند فقیر ہاتھوں میں تلواریں لیے جمے غفیر بندوقچیوں کے سامنے ایسے جمے رہے گویا زمین نے پاؤں پکڑ لیے ہیں. چنانچہ اور بہت ساری گفتگو بنایا کہ حافظ ضامن علی صاحب کو زیر ناف گولی لگی، پہنچ گئے، ان کو شہید لکھ دیا. جو مجاہد جنگ آزادی سے مارے گئے وہ کیا ہو گئے؟ اللہ اللہ، انگریزوں کے خلاف لڑکے مرتے تو سمجھ میں آتا، اور جو لڑے ان شہیدوں کا کوئی تذکرہ نہیں. تو اس سے کچھ سمجھ میں آیا آپ کو؟ کیا سمجھ میں آیا؟ جو سمجھ میں آیا بولو نا. یہ رشید احمد گنگوہی، حافظ ضامن علی، قاسم نانوتوی، یہ کون تھے انگریز کے؟ زور بولو یار، زور سے. انگریز کے کون تھے یہ؟ وفادار غلام. کیا تھے؟ وفادار غلام. یہ ان کی کتاب عاشق علی میرٹھی کہتا ہے. اگر کوئی سنی کہتا تو کہتے اپنی طرف سے کہہ رہا ہے بابا تمہارے گھر سے بات نکل رہی ہے.
मुद्दई लाख पे भारी है गवाही तेरी, समझे कि नहीं। अब इसके अलावा अंग्रेज के खिलाफ जंग तो खूब हो रही थी, तो अंग्रेज को इन्होंने कैसे रहम दिल कहा है सुने। अंग्रेज बड़े रहम दिल थे इनके लिए, लेकिन मेरे आला अली रहमत और इज़वान अंग्रेज का लिबास पसंद नहीं फरमाते। फतावा रसविया में आपसे पूछा गया पैंट शर्ट पे नमाज होती है कि नहीं होती, आपने फरमाया फासिकों का लिबास है अंग्रेजों का लिबास, और जो अंग्रेजों का लिबास है उस पर नमाज पढ़ना मकरूह है। अरे जो अंग्रेज से इतनी नफरत करता है लिबास की वजह से मकरूह कह रहा है, तुम उसको अंग्रेज का एजेंट कहते हो। अरे वो एजेंट था तो मुस्तफा की गुलामी का एजेंट था, वो तर्जमान था तो मुस्तफा की गुलामी का तर्जुमान था, और जो एजेंट है उनको कोई बताते ही नहीं है ना। तारीख का आईना सही से दिखाना चाहिए, झूठा फसाद नहीं बताना चाहिए। अब देखिए इसमें अब बागी होने का इल्जाम लगे तो हो गई बात। अंग्रेजी हुकूमत को इन्होंने रहम दिल कहा है, सफा 76-73 पे पहला हिस्सा, सफा 76 और 73 पे क्या कहा है, अंग्रेजी हुकूमत क्या है, बड़ी रहम दिल है बाबा, समझे ना। ये देखिए पूरी तफसील लिखते हुए आगे क्या कहा, और अपनी रहम दिल गवर्नमेंट के सामने बलागावत का आलम कायम किया, यानी जो मुजाहिदे जंगे आजादी हैं वो अपने रहम दिल गवर्नमेंट के खिलाफ क्या कायम किया, बाप रे बाप, जो जंगे आजादी के हीरो हैं उन्होंने बगावत का आलम बुलंद किया, और अंग्रेज हुकूमत है वो क्या है, वो कुछ समझ में आया। रहम दिल यहां पर भी कहा, और आगे भी साहब ने कहा है गवर्नमेंट को क्या कहा, रहम दिल। ये देखिए जब बगावतों फसाद का किस्सा फरो हुआ और रहम दिल गवर्नमेंट की हुकूमत ने दोबारा गलबा पाकर बागियों की सरकोबी शुरू की, तो जिन बुज़दिल मुफसिदों को सिवाय इसके अपनी रिफाई का कोई चारा ना था, झूठी सच्ची तोहमतों और मुखबिरी के पेशे से सरकारी खैर खां अपने को जाहिर करें, उन्होंने अपना रंग जमाया और गोशा नशी हजरात पर भी बगावत का इल्जाम लगा दिया। मतलब इनकी रहम दिल गवर्नमेंट और ये गोशा नशी थे, और जो जंगे आजादी कर रहे थे उन्होंने क्या है इनके ऊपर इल्जाम लगा दिया। अरे बाबा हमने तो इल्जाम बाद में लगाया, तुम्हारे लोग तो पहले लगा रहे हैं, तुमको जंगे आजादी का हीरो पहले बता रहे हैं, है ना। कुछ समझ में अब आ गया ना। ये किताब हमेशा मिलेगी, इसके अलावा मेरे लैपटॉप में किताबें हैं, आप बोलेंगे जब चाहेंगे तब दिखाने के लिए तैयार, तो उन किताबों के अंदर भी जरा देख ले क्या क्या है, लैपटॉप में है, जब बोलेंगे तब दिखाने के लिए तैयार हूं। एक किताब का नाम है तज़कियतुल खलील, यही आशिक इलाही लिखता है मेरठी, सफा 130 के अंदर क्या लिखता है मालूम, मदरसा देवबंद, कौन सा मदरसा, अभी एक क्लिप मेरे पास आई है, कुछ है योग गुरु जो उन्होंने कहा है देवबंद की तारीफ जहां देव की बंदगी की जाती है, क्लिप है मेरे पास, है बाकायदा प्रोग्राम हुआ है वहां, तो वहां पे उन्होंने कह दिया मान लिए खामोश रहे, मतलब हकीकत यही है। अस्सुकूत फी मारिदिल बयान, बयान उन बयान के मकाम पर खामोश रहना ये भी बयान होता है, वहां पे वजाहत करनी चाहिए, वजाहत नहीं की खामोश रहे, इसका मतलब सही कह रहा है, वो क्या कह रहा है, सही कह रहा है। तो मदरसा देवबंद उस वक्त गवर्नमेंट की नजरों में एक खास रंग रखता था, गवर्नमेंट की नजर में क्या रखता था, एक खास कौन सा रंग रखता था, गुलामी का रंग रखता था, है ना, गुलामी का रंग रखता था। और तबलीगी जमात बहुत टहलती है, ये बहुत टहलती है, खूब बेड़ा बनाती है सबको, अगर कुछ समझाने जाओ चेहरे पे ना नूर रहता ना वूर रहता। रमजान में निकल जाए तो बोले बदरी सहाबे के बराबर सवाब मिलता है, माशाअल्लाह। अरे बदरी सहाबा के बराबर दूसरे सहाबा नहीं पहुंच सके, तू पहुंचेगा, बोले बदरी सहाबा के बराबर सवाब मिलता है रमजान में जो जाता है। अरे बाबा सुनो क्या है इसके अंदर, मुकालमतुस सदरैन, सफाट मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब ने लिखा कि मौलाना इलियास साहब आगे रहमतुल्लाह अलैह पढ़ना पड़ रहा है हिकायत करके, रहमतुल्लाह अलैह की तबलीगी तहरीक को भी इत्तेदाल हुकूमत की जानिब से बजरिया हाजी रशीद अहमद साहब कुछ मिलता था, क्या मिलता था, कुछ मिलता था, मैं तो कहता हूं कुछ नहीं बहुत कुछ मिलता था, बहुत कुछ मिलता था, और आज भी मिलता है। अब कहां से मिलता है वो तहकीक करनी पड़ेगी, मिलता तो है, वरना टहल रहे हो कारोबार नहीं कर रहे हो घर कैसे चल रहा है, बोले अल्लाह चला रहा है। अरे बाबा मैं तो 24 घंटा मस्जिद में पढ़ा रहता हूं, मेरा क्यों नहीं चला रहा, मैं भी जानता हूं अल्लाह ताला देता है लेकिन जरिया लगा के देता है, तेरा जरिया क्या है बे,
میرا ذریعہ تو امامت ہے، میرا ذریعہ تو پڑھانا ہے، تیرا ذریعہ کیا ہے؟ کہا تبلیغ کرے، تو کہا پیسہ کون دیا، کہاں سے آیا؟ تو کہا بہت کچھ ملتا تھا اس ٹائم پہ بھی، اس ٹائم پہ بھی ملتا ہے۔ اب غیر مقلد صاحب، ان کا ایک لنگڑا عالم ہے، اس نے بیان کیا، ڈائریکٹ لنگڑا ہی بولو، لنگڑا ہے نا، حقیقت ہے وہ، کیونکہ ان کے یہاں حقیقت بتاؤ تو یہ صحیح ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حقیقت بتاتے ہیں حقیقت بتانے میں کیا گستاخی ہے، تو حقیقت بتانے میں کیا گستاخی ہے؟ لنگڑا ہے وہ، لنگڑا ہے۔ تو اس نے بتایا کہ دلی سے لے کے لاہور تک ہمارے علماء کی لاشیں لٹکائی گئی تھی۔ ارے بابا تیرے علماء کی لٹکائے گئے تھے، دو چار نام تو بتا کہ کون علماء تھے، کیونکہ خود غیر مقلد کہ جو نذیر صاحب ہیں، جو حقیقت میں نذیر ہو گئے، انہوں نے کیا لکھا؟ ان کے بارے میں مولوی فضل حسین لکھتا ہے الحیات بعد الممات، اور تواریخ ابھی عجیبہ کے اندر بھی یہی عبارت کیا ہے کہ میاں صاحب صفحہ 125، میاں صاحب یعنی نذیر حسین بھی گورنمنٹ انگلشیا کے کیسے وفادار تھے کہ زمانہ غدر 1857 میں جب دہلی کے بعض مقتدر اور بیشتر معمولی مولویوں نے انگریزوں پر جہاد کا فتویٰ دیا تو میاں صاحب نے نہ اس پر دستخط کیا نہ مہر۔ کچھ سمجھے؟ نذیر صاحب نے نہ دستخط کی نہ کیا کیا۔ کیوں نہیں کیا بابا؟ مطلب ان کے نزدیک جہاد نہیں تھا۔ ارے جب جہاد نہیں تھا تو کیوں کہہ رہا مجاہد ہے وہ؟ کیوں کہہ رہا مجاہد ہے؟ اس نے تو نہ دستخط کیا اور نہ ہی مہر لگایا۔ اور آگے کیا لکھتا ہے صدیق حسن بھوپالی، ترجمان وہابیہ کے اندر لکھتا ہے مکتبہ شعیب حدیث منزل کراچی نمبر 1 صفحہ 54، اس کے اندر لکھتا ہے اسی طرح زمانہ غدر میں جو لوگ سرکار انگریزی سے لڑے اور شکنی کی وہ جہاد نہ تھا، وہ فساد تھا۔ سمجھ میں آیا نا؟ جو لڑے تو کیا کہہ رہا ہے صدیق حسن بھوپالی؟ یہ کہتا وہ جہاد نہیں تھا، فساد تھا۔ ارے جو جہادی کے خلاف ہے وہ مجاہد کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مجاہد کیسے ہو سکتا ہے صاحب؟ اور آگے کیا ہے؟ تو آگے بڑھیے اسماعیل دہلوی صاحب، یہ تو پہلے ہی نکل گیا غلام۔ یہ اسماعیل دہلوی صاحب سے باقاعدہ پوچھا گیا تھا کلکتہ میں، مرزا حیرت دہلوی لکھتا ہے حیات طیبہ صفحہ 324 کے اندر، کہتا ہے کلکتہ میں جب مولانا اسماعیل صاحب، آگے رح ہے، میں خالی رح پڑھوں گا، خالی لوگ لکھتے ہیں نا رح، مطلب سمجھے؟ ہاں میں رح پڑھوں گا، خالی آگے نہیں پڑھوں گا، سمجھ لو شارٹ کٹ ہے۔ کلکتہ میں جب مولانا اسماعیل صاحب رح نے جہاد کا واعظ فرمانا شروع کیا ہے اور سکھوں کے مظالم کی کیفیت پیش کی ہے تو ایک شخص نے دریافت کیا آپ انگریزوں پر جہاد کا فتویٰ کیوں نہیں دیتے؟ اسماعیل دہلوی سے کیا سوال ہو رہا ہے؟ آپ انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ کیوں نہیں دیتے؟ آپ نے جواب دیا ان پر جہاد کسی طرح واجب نہیں ہے، ایک تو ان کی رعیت ہے، مطلب ان کی رعایا ہوں میں، اور دوسرے ہمارے مذہبی ارکان کے ادا کرنے میں وہ ذرا بھی دست اندازی نہیں کرتے، ہمیں ان کی حکومت میں ہر طرح آزادی ہے۔ پہلے سے جس کو آزادی ہے وہ کیا آزادی حاصل کرے گا بھائی؟ وہ تو بالکل فریڈم ہے اسی ٹائم پہ، جب ایک دم آزاد ہے اس کو آزادی کی کیا ضرورت؟ کہتا ہے ان کی حکومت میں ہر طرح آزادی ہے۔ جملہ سنے آگے، بلکہ اگر ان پر کوئی حملہ آور ہو تو مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ اس سے لڑیں اور اپنی گورنمنٹ پر آنچ نہ آنے دیں۔ اللہ اللہ، لڑیں اور آنچ نہ آنے دیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب علامہ فضل خیل آبادی علیہ رحمت الرضوان اور دیگر علماء اہل سنت خاص طور سے جن کو بدنام کیا گیا، میرے آقا اعلیٰ علیہ رحمت الرضوان، آپ کے والد گرامی، آپ کے فرزند ارجمند، آپ کے خلفاء جب میدان کارزار میں اترے تو یہ صاحب جنہوں نے بولا کہ فرض ہے آنچ نہ آنے دے، انہوں نے بدنام کرنے کا ٹھیکہ لے لیا۔ ان کو بدنام کرنے کا کیا لے لیا؟ ٹیکہ۔ اور یہی پہ جملہ واضح ہو گیا کہ یہ گورنمنٹ انگریزیہ کے خلاف نہ تھے بلکہ وفادار غلام رہے، ہے نا؟ یہی نہ سمجھ میں آیا؟ تو ان صاحب نے یہ کہہ دیا، اب ذرا اس کا جو پیر ہے، پیر نہیں بلکہ زبر کے ساتھ پڑے پیر، جن کا پیر تھا احمد رائے بریلوی، احمد رائے بریلوی، یہ کیا تھا؟ دیکھو کتنا ڈینجر،
یہ کیا لکھتا ہے؟ جتنوں کا نام ان لوگوں نے دیا تھا سب کا نام آ رہا ہے یہاں پہ کہ ان کا جہاد سے کوئی واسطہ ہی نہیں تھا. تو جب جہاد سے واسطہ نہیں تھا مجاہد کیسے ہو گئے؟ اور یہ ہم نے نہیں کہا ہے بابا، تمہارے گھر کی کتابیں بتاتی ہیں. یا تو تمہارے گھر کی کتابیں لکھنے والے غلط ہیں اور یا چھاپنے والے غلط ہیں اور یا ان کو مجاہد کہنے والے غلط ہیں. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ دو میں سے ایک ہی صحیح ہو سکتے ہیں، یا تو یہ یا تو وہ. احمد رائے بریلوی کے بارے میں کیا سنیں؟ حیات طیبہ صفحہ 371 مرزا حیرت دہلوی لکھتا ہے کہ سید احمد صاحب، ان کے یہاں تو سیدوں کا وجود نہیں پھر بھی سید ہے. ان کا خود بولتا ہے پھوکٹ کا مفتی، بولتا سادات کرام کا وجود نہیں. تو بابا تمہارے عالم نے سید لکھا کیسے؟ اس کا مطلب تمہارے وہ عالم جو سچے ہیں یا تم جھوٹے ہو، اور یا تم سچے ہو وہ جھوٹے ہیں. دو میں سے ایک تو جھوٹا ہوگا، اور ہم تو کہتے ہیں جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہوتی رہتی ہے. ارے جو آپس میں جھوٹا ہوگا وہ خدا جس کا جھوٹا ہو معاذ اللہ وہ تو سب کو جھوٹا ٹھہراتا ہے. تو اس نے لکھا سید احمد صاحب نے مولانا شہید مت کہنا. کیا مولانا؟ قتیل، پٹھانوں نے مارا اسماعیل دہلوی کے مشورے سے غلام علی رئیس الہ آباد کی معرفت لیفٹنٹ، کیا بولیں گے انگریزی میں، لیفٹنٹ گورنر ممالک مغربی شمالی کی خدمت میں اطلاع دی کہ ہم لوگ سکھوں پر جہاد کرنے کی تیاری کرنے کو ہیں. سرکار کو اس میں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ مطلب سرکار کو کوئی اعتراض؟ انگریز کے گورنر کے پاس لکھ کے بھیجا خط احمد رائے بریلوی نے کہ ہم سکھوں پہ حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ یعنی پہلے اجازت لے لو آقا سے، کہیں آقا ناراض نہ ہو جائے. آقا ناراض ہو جائیں گے تو دنیا جو جنت ہے ہمارے لیے چلی جائے گی. تم کو دنیا کی جنت کی پڑی ہے، کیوں؟ کیونکہ آقا نے فرمایا یہ دنیا مومن کے واسطے قید خانہ ہے اور کافر کے واسطے جنت ہے. تم کو دنیا کی جنت کی پڑی ہے اور غلام رضا کو جنت کی پڑی ہے. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. میرے حالات نے تو یہ بتایا. بہرحال کچھ اعتراض تو نہیں. گورنر نے صاف لکھ دیا کہ ہماری عملداری میں امن میں خلل نہ پڑے، ہمیں کچھ سروکار نہیں، نہ ہم ایسی تیاری کے مانے ہیں روکنے والے ہیں. یہ تمام بین ثبوت صاف اس امر پر دلالت کرتے کہ یہ جہاد صرف سکھوں ہی کے لیے مخصوص تھا. سرکار انگریزی سے مسلمانوں کو ہرگز مخاصمت نہ تھی. مخاصمت سمجھتے ہیں جھگڑا؟ تو یہ جو مسلمان ہیں ان کے جتنے ماننے والے ہیں آپس میں ان کو جھگڑا نہیں تھا، ورنہ ہمارے امام قائد انقلاب علامہ فضل خیر آبادی تو ان کے خلاف تھے اور ان کے ماننے والے ان کے خلاف تھے، کل بھی تھے اور آج ان کے جتنے غلام ہیں وہ انگریزی تقلید کے خلاف ہیں. انگریزی تقلید کے خلاف. تو اس سے کوئی نتیجہ نکلا؟ احمد رائے بریلوی مجاہد آزادی تھا، اسماعیل دہلوی مجاہد آزادی تھا. زور زور بولے. تبلیغی جماعت کا بانی الیاس یہ مجاہد آزادی تھا؟ نہیں تھا نا. نذیر کیا تھا؟ مجاہد آزادی نہیں تھا. صدیق حسن بھوپالی نہیں تھا، خود ان کی کتابوں کے اندر لکھا. اور قاسم مجاہد آزادی، سب تو مجاہد آزادی نہیں تھے. تمہارے یہاں کا اعتراف ہے. اب مجاہد آزادی مت ثابت کرنا، اور اگر ثابت کرنا تو ان کی تو وضاحت کرنا ان عبارتوں کی. اب ذرا مالیگاؤں کی کچھ تاریخ بتا دیتا ہوں. درود پاک پڑھے مختصر انداز میں. صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دیکھیے مالیگاؤں کی تاریخ، یہ مالیگاؤں کی تاریخ کے بکھرے اوراق کتاب کا نام ہے. اس کے اندر بہت سارے مضامین جمع کیے گئے. تو جو مالیگاؤں کی تاریخ میں جن لوگوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑا تھا اس میں جو مسلم نام ہیں ان ناموں کی تعداد 118 بتائی جاتی ہے. کتنی بتائی جاتی ہے؟ کتنی؟ 118. ان میں سے کچھ وہ تھے جو اہل سنت والجماعت، کچھ کیا بلکہ جن کے بارے میں تحقیق کی ہوئی اکثر ان میں سے اہل سنت والجماعت تھے. اہل سنت والجماعت کے عقائد و نظریات کے حامل تھے. جو باقی بچے ان کے بارے میں تحقیق کریں گے تو کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا، ہے نا. کتاب کم ملی، انشاءاللہ آگے تحقیق بڑھے گی تو کچھ نہ کچھ ملے گا. درود پاک پڑھو تو سناؤ کچھ. اس میں سب سے پہلے نام آتا ہے محمد سلیمان شاہ. پہلا نام کیا آتا ہے؟
मोहम्मद सुलेमान शाह, इनको सजा दी गई थी फांसी की। कौन सी सजा दी गई थी? फांसी की सजा दी गई थी। इसी किताब सफ़ा 148 और 147 पर इनके बारे में वजाहत की गई कि ये किन अकायद व नज़रियात के हामिल थे। सफ़ा 47 और 147 और 148 के अंदर ये देखिए, कहते हैं सुलेमान शाह कादिरिया सिलसिले के मशहूर पीरे कामिल मियाँ के खलीफा, टांडा के हजरत हाफिज याया के खलीफा थे। किसके थे? हाफिज याया। खुल्दाबाद शरीफ जाते हो कि नहीं? अरे खुल्दाबाद वाली की सरजमीन पर मालेगांव वालों को ये शरफ हासिल है कि हाफिज याया का उर्स बड़े धूमधाम से मनाते, क्योंकि जो मुजाहिदे जंगे आजादी है मालेगांव के, उनके पीर साहब तो हाफिज याया है। हाफिज याया है सुलेमान शाह कादिरिया सिलसिले के मशहूर बुजुर्ग, पीरे कामिल मियाँ के खलीफा, टांडा के हजरत हाफिज याया के खलीफा थे, जिनका मकबरा खुल्दाबाद में मरजाए खलाइक है और उर्स भी होता है। और इन्हीं में और बहुत सारे नाम आते हैं। हाजी मद्दू सेठ, नाम सुने हो ना? मद्दू सेठ की मस्जिद, नाम बना लेने से तुम्हारे नहीं हो जाएंगे, हमारे ही रहेंगे, हमेशा हमारे रहेंगे। तो हाजी मद्दू सेठ ये किसके मुरीद थे मालूम? मौलाना बरकत अली नक्शबंदी मुजद्दिदी अली रहमतुल्लाह रिजवान। सफ़ा 155 इसी किताब सफ़ा 155 के अंदर इनके बारे में एकदम साफ साफ लिखा हुआ है कि ये मौलाना बरकत अली साहब के मुरीद थे। देखिए, हाँ ये है सफ़ा 155। फरमाते हैं कि मौलाना बरकत अली के मुरीद थे। इस्लामपुरा में खानकाह बरकतिया के बनने से पहले मौलाना उन्हीं के यहाँ क़याम किया करते थे। मौलाना बरकत अली इनके यहाँ क्या है? हाजी मद्दू सेठ अब क्या हो गए? पक्के सुन्नी, जिनके यहाँ मौलाना बरकत अली अलैहि रहमतुल्लाह रिजवान आराम फरमाया करते थे, क़याम किया करते थे, उनके मुरीद थे। तो जंगे आज़ादी में दूसरा नाम आया हाजी मद्दू सेठ का, जो मौलाना बरकत अली अलैहि रहमतुल्लाह रिजवान के मुरीद थे, है ना? ऐसे ही और बहुत सारे नाम हैं जो मौलाना बरकत अली अलैहि रहमतुल्लाह रिजवान के मुरीद और खलीफा थे। अब जामा मस्जिद के बारे में मैंने बताया है, बाद में आप पूछना तो बताएंगे कौन सी जामा मस्जिद है, और बहुत सारी बातें इसके अंदर, बस समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। ठीक है ना? कुछ समझ में आया कि नहीं? अब जंगे आज़ादी में किसका हिस्सा था? अरे जोर से बोलो यार, किसका था? स्कूल में अगर ये झूठे बयान करते हैं, बच्चों को वर्गलाते हैं, पकड़ लेना गिरेबान। अपने बच्चों को ज़हन दो, हवाला मांगना इनसे, अबे तेरे बाप दादा कहाँ शरीक हुए, तेरे मौलाना कहाँ शरीक हुए, हवाला बता। वरना अल्हम्दुलिल्लाह हवाले तो ऐसे हैं कि जो तुम लोगों के खिलाफ नजर आते हैं। ना उनसे पूछना चाहिए। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा हम लोगों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। खुलासा ये कि जंगे आज़ादी में मुसलमानों का बहुत अहम रोल था, और ख़ास तौर से सुन्नी उलमा का, सुन्नी उलमा का था, और मालेगांव में बुनकन बिरादरी का था, बहुत अहम रोल था। तो अपने बारे में गौर करें और ये याद रखें कि अहले सुन्नत व जमात अंग्रेज़ों से पहले के हैं, और ये जो बाद में आए हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँगा, ये बाद में एक तहरीक चलाए थे, रेशमी रुमाल चलाए थे कि नहीं चलाए थे? जोर से बोलो। अरे बोलो यार, नहीं मालूम क्या तारीख? नहीं मालूम तो मैं बताता हूँ। ये फराडी लोग जितने हैं सब रेशमी रुमाल चलाए थे। तहरीक क्यों चलाए थे? किताबें तो बताती हैं अंग्रेज के मुखालिफ नहीं थे, अंग्रेज के गुलाम थे। जब ये अंग्रेज के गुलाम थे तो रेशमी रुमाल तहरीक क्यों चलाई? बांडा फूट गया था और इनको मालूम हो गया था अब अंग्रेज को यहाँ से जाना पड़ेगा, और मुजाहिदे जंगे आज़ादी ये कामयाब हो रहे हैं। अब इनको बचने के लिए कोई सहारा नहीं मिला, तो बगैर पेंदी के लोटे की तरह ढुलक गए और रेशमी रुमाल चला दिया ताकि लोगों को बताएं कि हम भी मुजाहिदे जंगे आज़ादी हैं। ये धोखा देने के लिए रेशमी रुमाल आई वजूद में, वरना दर हकीकत ये अंग्रेजों के वफा शिआर गुलाम थे, और आज भी हैं, कल भी थे और कल भी रहेंगे। और वरना जो इंसाफ पसंद हो वो तो मैं बार बार कहता हूँ हालात की बारगाह में आए और बजस्ता कहे करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह। हमने आपकी शान में गुस्ताखी की, अब नहीं करेंगे। हुजूर की बारगाह में दुआ कर दे तो हुजूर की बारगाह से तमगा मिलेगा
کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے تمغہ یہ مل جائے گا کہ جو بندہ آیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش کا مزدہ سنا دیا دوران گفتگو جو غیر شرعی کلمات نکلے. استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ.